یہ 8 جون 1708 کا واقعہ ہے جب کولمبیا کے ساحل کے نزدیک ہسپانوی بحری جہاز سین ہوزے پر برطانوی بحریہ کے جنگی جہازوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد سین ہوزے اسی روز رات کے وقت بحیرہ کیریبین میں ڈوب گیا۔ اس جہاز کے غرق ہونے کے ساتھ اس پر سوار تقریباً 600 افراد اور 20 ارب ڈالر مالیت کا سونا، چاندی اور زیورات بھی ہمیشہ کے لیے سمندر میں غائب ہو گئے۔ صدیوں تک لوگ سین ہوزے کے ساتھ غرق ہونے والے خزانے کی تلاش میں لگے رہے، لیکن کسی کو کامیابی نہ مل سکی اور رفتہ رفتہ یہ سمندر کی تہ میں چھپا ایک راز بن گیا۔ اس جہاز کے غرق ہونے کے 205 سال بعد بالآخر سن 2015 میں اس جہاز کا بھید اس وقت کھلنا شروع ہوا جب کولمبیا کی حکومت نے اعلان کیا کہ انہوں نے سمندر کی گہرائیوں میں اس جہاز کا ملبہ تلاش کر لیا ہے۔ سین ہوزے مئی 1708 کے آخر میں پاناما کی بندرگاہ پورٹولیو سے روانہ ہوا تھا۔ یہ ہسپانوی زیر کنٹرول علاقے پیرو سے نکالے گئے سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے لدا ہوا تھا۔ اس جہاز پر موجود خزانے کی مالیت آج کے دور میں 20 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ یہ خزانہ اسپین کے بادشاہ فلپ پنجم کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ اس کو اسپین میں جانشینی کے لیے جاری جنگ کے لیے استعمال کیا جائے۔ کیوبا کے شہر ہوانا اور پھر اسپین میں طویل سفر پر نکلنے سے پہلے سین ہوزے کو ضروری مرمت کے لیے کولمبیا رکنا پڑا۔ جہاز کا کپتان ہوزے فرنانڈیز ڈی سینٹلن جانتا تھا کہ جانشینی کی اس جنگ میں شامل برطانیہ کے بحری جہاز ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ برطانویوں کی جانب سے حملے کے خطرے کے باوجود کپتان نے جہاز کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، مگر 8 جون کی شام تک سین ہوزے پر لدے خزانے کے لیے جنگ شروع ہو چکی تھی۔ پستولوں، تلواروں اور چاقوؤں سے لیس برطانوی بحریہ نے اس جہاز پر 3 بار قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں اس جنگ میں سین ہوزے کی جیت رہی، لیکن آخری لمحات میں سین ہوزے کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ این ممکن ہے کہ جہاز کے مسافروں نے کپتان کے خلاف بغاوت کر دی ہو، کیونکہ بیشتر مسافر عام شہری تھے اور وہ کسی کے ماتحت نہیں تھے۔ 27 نومبر 2015 کو امریکی کمپنی ووڈز ہول اوشینوگرافک انسٹیٹیوشن کی روبوٹک آبدوز ریمس 6000 نے سین ہوزے کو باضابطہ طور پر اور پہلی دفعہ سمندر کی گہرائی میں دریافت کیا۔ تقریباً 4 میٹر لمبی یہ روبوٹک آبدوز سمندر کی سطح کے نیچے 6 کلومیٹر تک جا سکتی ہے۔ یہ سین ہوزے سے صرف 9 میٹر کے فاصلے تک پہنچنے میں کامیاب رہی اور وہیں سے اس نے ڈوبے ہوئے جہاز کی اور اس پر موجود کانسے کی توپوں کی تصاویر لی۔ اس جہاز پر موجود ان منفرد توپوں کی بدولت محققین سین ہوزے کو پہچاننے میں کامیاب رہے۔ ایک اندازے کے مطابق آج تک کولمبیا کے ساحل پر تقریباً 1000 بحری جہاز ڈوبے ہیں جو آج بھی دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ سین ہوزے اگرچہ دریافت تو کولمبیا کے پانیوں میں ہوا ہے، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ کولمبیا میں ہی رہے گا۔ ایک جانب اسپین اس غرقاب جہاز کے کچھ حصے پر دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب مقامی قبیلہ کررا کر رہا ہے جس کی سرزمین سے وہ دولت نکالی گئی تھی جو سین ہوزے پر لدی ہوئی تھی، اور یہ مقامی قبیلہ بھی اس خزانے میں اپنا حق مانگ رہا ہے۔ مزید یہ کہ سین ہوزے تقریباً 40 سال سے قانونی لڑائیوں میں الجھا ہوا ہے۔ امریکی کمپنی سی سرچ آرماڈا کا کہنا ہے کہ انہیں یہ جہاز 1980 کی دہائی کے اوائل میں ملا اور وہ بھی اس کے 50% پر دعویٰ کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کی کولمبیا کی حکومت نے ان کے ساتھ اس بارے میں ایک معاہدہ کیا تھا اور اس بارے میں کولمبیا کی سپریم کورٹ نے بھی سن 2007 میں ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تاہم کولمبیا کے سابق صدر جوان مینوئل سانتوس نے سن 2015 میں جب جہاز کے ملبے کی دریافت کا اعلان کیا تو انہوں نے امریکی کمپنی سی سرچ آرماڈ کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا۔ کولمبیا کے نائب صدر مارٹا لوسیارا نے جون میں ایک بیان میں کہا کہ سی سرچ آرماڈ کا سین ہوزے یا اس کے ملبے پر کوئی حق نہیں۔
क्योंकि जिस जगह की निशानदही उन्होंने की थी वो सैन होजे के असल मुकाम से मेल नहीं खाती। यह मुकदमा अभी तक कोलंबिया की आला अदालत में ज़ेरे समाअत है। 2015 में सैन होजे की बाकायदा दरियाफ्त के बाद कहा जा रहा था कोलंबिया की हुकूमत खजाने को निकालने के लिए निजी कंपनी के साथ शराकत दारी करने जा रही है। माहिरीन को खदशा था कि ऐसा करने से सैन होजे का मलबा तकसीम हो सकता है और वो चीजें जिनकी सकाफती विरसे के तहत दर्जा बंदी नहीं हुई है वो किसी निजी कंपनी को जा सकती है।